Ji, Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of the interview series. आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है अब्दुल रहीम. He is from United Kingdom, UK. He is basically information risk and privacy analyst at M&G Group in UK. इंफॉर्मेशन रिस्क क्या होता है, प्राइवेसी एनालिस्ट क्या होता है, एंड रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे सर से डाटा की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल लॉट ऑफ स्टफ अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम. तो आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए आई गिव टू यू अब्दुल रहीम खान साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. शाहरुख अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया. आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, बहुत सारी दिलचस्प मालूमात लोगों को फराहम करते हैं और बहुत शुक्रिया. तो जैसे आपने मेरे बारे में कहा कि मेरा नाम अब्दुल रहीम खान है और मैं पिछले 15 सालों से यूके में हूँ और मेरा ताल्लुक क्वेटा बलोचिस्तान से है. और इस वक्त मैं MNG यहाँ पर एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं एंटरप्राइज सिक्योरिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहा हूँ, जिसमें गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस से रिलेटेड ड्यूटीज़ होती हैं. तो जैसे आपने कहा कि इंशाल्लाह हम आज डेटा की इम्पोर्टेंस और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की क्या अहमियत होती है और वो किस तरह से ना सिर्फ इदारों की तरक्की में बल्कि मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं. तो इस पे इंशाल्लाह हम बातचीत करेंगे. सही सर. तो सर पहले तो ये इस वक्त यूके का मौसम कैसा है, फॉर अ लाइटर नोट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सुना है सर्दी ज़्यादा हो रही है. बिल्कुल. अभी भी मैं बिल्कुल विंडो के करीब बैठा हूँ, तो विंडो के उस पार जो है ना मुझे हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और टेम्परेचर जो है ना माइनस में चला गया है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यहाँ पर घर और सहूलियात ऐसी होती हैं कि आपको सर्दी की शिद्दत का महसूस नहीं होता. और दूसरी सहूलत ये भी है कि यहाँ पर जो बुनियादी ज़िंदगी के जो ज़रूरियात है, गैस, बिजली, पानी और दूसरी ज़रूरियात, वो बहुत मुश्किल से जो है ना कट ऑफ होती हैं. तो इस वजह से भी लोगों को इतने मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता. ज़िंदगी में जैसे भी वो मुश्किल हालात आते हैं लेकिन लोग बुनियादी ज़रूरियात की वजह से जो है ना मुतासर नहीं होते, तो वो ज़िंदगी की दूसरी जो जिम्मेदारियां हैं उनको बड़े एहसन तरीके से अंजाम देते हैं. That's very good. क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी हम बिजली से जो है जंग लड़ रहे हैं कि ना जाए. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा सर. जी 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 आप बोलिए, क्या कह रहे थे. जी इंशाल्लाह. पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है. मुश्किलात हैं हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन अगर हम मिल के मुश्किलात को सॉल्व करने की कोशिश करें और उसको दूर करने की कोशिश करें तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ज़हीन फ़तीन किस्म के लोग हैं. सिर्फ एक अच्छे विल की और एक अच्छी नीयत की ज़रूरत है और मिल के काम करने की ज़रूरत है. जो मुल्क एक एटमी मुल्क हो तो एनर्जी की ज़रूरत को पूरी करना इतना मुश्किल काम नहीं है. बिल्कुल. अच्छा सर, कुछ डाटा के ऊपर बात करते हैं कि थोड़ा सा ज़रा समझाइए, एज अ बेसिकली आस्किंग एज अ लेमैन, व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज डाटा मैनेजमेंट, क्या. जी जी बिल्कुल. डेटा की अहमियत और डेटा क्या है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है और इसकी क्यों इतनी अहमियत बढ़ रही है और आने वाले वक्तों में इसकी हैसियत क्या होगी, तो इस हवाले से मैं बुनियादी तौर पर आपको बताऊंगा.
ڈیٹا بذات خود ایک را انفارمیشن ہوتا ہے جو کہ آپ کلیکٹ کرتے ہیں مختلف طریقے سے. تو میرا فوکس زیادہ تر جو ہے نا ڈیجیٹل ڈیٹا کی بات ہوگی. دوسری ڈیٹا کی بھی ہم بات کریں گے، مینول ڈیٹا کی، لیکن پہلے میں ڈیجیٹل ڈیٹا کے اوپر بات کروں گا، پھر اس کی اہمیت کے اوپر بات کروں گا، اور پھر اس کو میں لنک کروں گا پاکستان کی ترقی سے اور دنیا کے حوالے سے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. تو ڈیٹا جو ہے نا بالکل وہ را فیکٹس ہیں، وہ کسی چیز کی بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان کی بنیادی معلومات کے بارے میں ہو سکتے ہیں، وہ ایک ادارے کے بارے میں ہو سکتے ہیں، وہ ایک معاشرے کے بارے میں ہو سکتے ہیں. کہ آپ اگر انسان کی ذاتی معلومات کا ڈیٹا رکھیں تو مثال کے طور پر شاہ رخ علی، عبدالرحیم، شاہ رخ علی از ان کراچی، عبدالرحیم از ان یو کے، شاہ رخ کی ایک ایج ہے، میری ایک ایج ہے، ہمارا ایک تعلق ہے، آپ کا ایک پروفیشنل پروفائل ہے، میرا ایک پروفیشنل پروفائل ہے. یہ میرا ایک ڈیٹا ہے، یہ ایک پرسنل ڈیٹا ہے. اب یہ پرسنل ڈیٹا ہے، پھر جو کہ مطلب ہم مردم شماری کرتے ہیں، اس میں یہ ہمیں سارا ایک ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا کنٹریز جو ہے نا پلاننگ کرتی ہیں کہ اس کی ملک کی کتنی آبادی ہو گئی ہے، اس ملک کے اندر کتنے زبان کے لوگ رہتے ہیں، کس ایج گروپ کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ ملک کے کس خطے میں رہتے ہیں، ان کی تعلیمی نوعیت کیا ہے، ان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، اور وہ غربت کی کس نہج پر ہیں، یا وہ کتنے امیر ہیں، یا وہ کتنے غریب ہیں، یا وہ ان کا روزگار کیا ہے. یہ ایک سمپل اگزامپل میں نے دی کہ یہ ایک سمپل ڈیٹا ہوتا ہے. اب یہ جو ڈیٹا ہے، اب اس ڈیٹے کو ایک سٹرکچر فارم کے اندر لانا، جس کو ہم کہتے ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ نام، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، میری ایج، میری زبان اور میری ایجوکیشن، یہ ڈیٹا کے فیچرز ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں کہ ایک ڈیٹا کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو اس کو ایک سٹرکچر فارم میں لے آتے ہیں. مثال کے طور پر جو لوگ ٹیکنیکلی تھوڑا سا جانتے ہیں، ایکسل شیٹ ہے، تو ایکسل کے اندر آپ جو ہے نا ایک کالمز کے اندر جو ہے نا فیلڈز رکھ لیتے ہیں، اور نیچے اس کے نیچے ریکارڈز ہوتے ہیں، جو کہ ایک پورا ریکارڈ ایک انفارمیشن ہوتی ہے. اور جو لوگ ڈیٹا بیس سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ جو ہے نا ٹیبلز کے اندر انفارمیشن کو یہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جب ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل ڈیٹا آ جاتا ہے، تو جب ہم اس کو ایک خاص شکل میں اور جو انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کو ایک سٹرکچر میں لے آتے ہیں، تو یہ ڈیٹا پھر ڈیٹا نہیں رہتا، اس کی شکل بدل جاتی ہے. اس کو پھر ہم انفارمیشن کہتے ہیں. کہ آپ مجھے بتائیں کہ ریکارڈ نمبر 1 میں کس بندے کی ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے اس ڈیٹا بیس کے اندر یا اس ایکسل شیٹ کے اندر، تو وہ آپ کو اٹھا کے لے آئے گا. وہ اس ڈیٹا کا ایک تعین ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ جو انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن ہماری مدد کرتا ہے کہ اس کو ہم مختلف مقاصد کے لیے استعمال کریں. تو جب یہ انفارمیشن ہو جاتا ہے جس میں ہمارے پاس مثال کے طور پر پاکستان کی پوری آبادی کروڑوں میں ہے، اور اس میں سے ہم مثال کے طور پر پاکستان کی حکومت یا صوبے کی جو حکومت ہے، یا مثال کے طور پر ایک چھوٹے سے سطح پہ لے لیں، ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر وہ انہوں نے لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہے یا ادارے سے متعلق معلومات اکٹھی کی ہے، تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس انفارمیشن کلیکٹ ہوئی ہے یہ ہمیں کوئی نالج فراہم کر رہی ہے. تو ڈیٹا کی جو تھرڈ سٹیج ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نالج. یعنی کہ وہ آپ کو ایک علم پرووائڈ کرتی ہے، ایک آگاہی دیتی ہے کہ اچھا یہ جو آپ کے پاس معلومات آئی ہے یہ آپ کو کیا آگاہی دے رہی ہے. اس کو ہم ایک دوسری زبان میں کہتے ہیں ڈیٹا انسائٹ. یعنی کہ آپ اس ڈیٹا کے اندر دیکھ سکتے، جھانک سکتے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان کی آبادی اتنی ہے، اس میں اتنے مرد ہیں، اتنے عورتیں ہیں،
इतने बच्चे हैं, इतने बूढ़े हैं, उनकी ये एज ग्रुप है और वो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तालीम की नौइयत ये है, ये सारा कुछ है। तो ये तो हो गई उसका नॉलेज, आपको एक आगाही फराम हो गई, आपका डेटा इंसाइट हो गया। अब जो लास्ट स्टेज होता है उसको हम कहते हैं विजडम। विजडम ये होता है कि जो डेटा का सफर आपने शुरू किया था रॉ डेटा से, वो अब इतना मैच्योर हो गया है, आपको इतनी आगाही उसने दे दी है कि अब अगर आप एक इदारे के लिए काम कर रहे हैं, या आप एक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, या अगर आप एक मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपको ये मौका फराम कर रही है कि इस डेटे की बुनियाद के ऊपर आप एक वाइज डिसीजन ले सकें, यानी कि ऐसे डिसीजन ले सकें जो कि आपके मुल्क और कौम और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, या जो भी इदारे के लिए आपने एक बिजनेस डिसीजन लेने हैं, तो वो आप ले सकें। तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारा बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन चली गई हैं, लोग यूट्यूब देख रहे हैं, लोग सोशल मीडिया के ऊपर जा रहे हैं, लोग ऑनलाइन अकाउंट बना रहे हैं, लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिजनेस अकाउंट बना लिए हैं, जैज़ कैश के अकाउंट बन गए हैं, इजी पैसा का अकाउंट बन गया है, लोग मुख्तलिफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सारा डेटा है। ये क्या है? ये सारा डेटा है। और गूगल जो इस टाइम डेटा जाइंट है, और फेसबुक जो डेटा जाइंट है, एक बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने डेटा के अंदर इन्वेस्टमेंट की, और इस इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर इस वक्त उनके पास वो तमाम मालूमात मौजूद है जिससे जो है ना वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकें, और एक मुल्क और कौम और लोगों के बिजनेस के हर चीज के बारे में उनको एक एक चीज का पता है। तो उस बुनियाद पर वो फिर एक फील्ड आ जाती है जिसको हम कहते हैं डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा। उस बुनियाद पर फिर ये क्या करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं, और उसकी ग्रैनुलैरिटी के अंदर, यानी बहुत बारीक बीनी से उस डेटा को एनालाइज करते हैं एक खास मकसद के लिए, कि अब आप मुझे बताएं कि ये डेटा मुझे क्या कह रहा है, ये करोड़ों लोगों का डेटा है, मुझे इसमें ये ढूंढना है कि इस एज के ग्रुप कितने हैं और वो किस इलाके में हैं और उनकी तालीमी नौइयत क्या है। मिसाल के तौर पर, ये एक मिसाल मैंने दी आपको। तो वो उसको एनालाइज करना, उसके ऊपर एक मशीन एल्गोरिथम्स होते हैं, उसको एनालाइज करके वो आपको बताते हैं कि इसकी एनालिसिस ये है। फिर वो ये कहते हैं कि आइंदा चंद सालों के अंदर ये क्या होगा, इस अगर लोग ये हों, उसकी ये सलाहियत हो, तो वो क्या एक किरदार अदा कर सकते हैं। तो वो डेटा आपको बताता है। तो ये डेटा को हम कहते हैं डेटा इज ऑयल। आपने पता नहीं शायद ये सुना हो या नहीं सुना हो, जैसे कि ऑयल की एक अहमियत होती है, एक गोल्ड की एक अहमियत होती है, इसी तरह इस वक्त जो है ना जिस चीज की अहमियत है वो है डेटा। डेटा इज ऑयल। और आजकल तो लोग इसको कहते हैं डेटा इज सॉइल, यानी डेटा एक उसकी हैसियत एक खेत की है, एक क्रॉप की है। यानी कि आप जो है ना बीज बोते हैं, और जब वो बीज आप बोते हैं तो उससे जो है ना दरख्त उगते हैं और उसके ऊपर फल आते हैं, और उस फल को आप फिर जो है ना बेचते हैं। इसी तरह से अभी कंपनियां वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं डेटा को कलेक्ट करने में। तो वो उसमें एक फील्ड, एक एरिया आ जाता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT के नाम से। उसका मकसद ये होता है कि ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस, जिसको ये पूरे मुल्क के अंदर या मुख्तलिफ जगहों के अंदर फैला देते हैं। और उन डिवाइसेस का काम क्या होता है कि वो एक वायरलेसली कनेक्ट होते हैं,
اور وہ سارا وہ ڈیٹا جو ہے نا وقتاً فوقتاً کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم اس کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ، یعنی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر یہ سارا جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے یہ ایک بگ سٹوریج کے اندر جا رہا ہوتا ہے، تو ڈیٹا سٹوریج ہم اس کو کہتے ہیں، بگ ڈیٹا سٹوریج. وہاں جا کے یہ سارا کلیکٹ ہوتا ہے. وہاں کلیکٹ ہونے کے بعد سیکیورلی اس کی انالیسس ہوتی ہے، اور اس انالیسس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے اب اس کو کس مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. تو یہ تو ایک ہائی لیول کے اوپر ایک جائزہ ہو گیا ہے. تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میں اس کو جاری رکھتا ہوں مزید گہرائیوں میں جانے کے لیے، لیکن اگر آپ کا ایک سوال ہے تو ہم سوال لے لیتے ہیں. سر مزید آپ سے اور جاننا چاہوں گا اس پہ، لیکن ایک سوال میرے ابھی دل میں آیا ہے، دیٹ از اگر یہ ڈیٹا جو ہے وہ آج میں آن لائن ویب سائٹ کھول تو کل سے میرے پاس بھی جمع ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس پہ سیکیورٹی پہ اس کی امپورٹنس مجھے سمجھ میں آ گئی، اور آپ بتائیں گے اور سمجھ میں آ جائے گی، تو اس کی سیکیورٹی بھی کائنڈلی ذرا ساتھ ساتھ بتائیے گا، کیونکہ ایک بہت رسک ہے بہت بڑا. جی بالکل، جی بالکل. یہ بہت آپ نے ایک اہم چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا. ڈیٹا کلیکٹ کرنا مقصود نہیں ہوتا، لیکن جو ڈیٹا کی سینسٹیویٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا کلاسیفیکیشن، یا ہم اس کو کہتے ہیں انفارمیشن کلاسیفیکیشن انفارمیشن سیکیورٹی کی زبان میں، کہ اس کی ایک مختلف لیئرز ہوتے ہیں. کچھ ڈیٹا ہوتا ہے وہ اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل ہوتا ہے، کچھ ڈیٹا کانفیڈینشیل ہوتا ہے، کچھ ڈیٹا جو ہے نا انٹرنل ہوتا ہے، کچھ ڈیٹا پبلک ہوتا ہے. تو آپ جس ادارے کے لیے یا ملک کے جس بھی شعبے کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ اس ڈیٹا کی لیبلنگ کرتے ہیں، اور اس ڈیٹا کی لیبلنگ کے بعد پھر اس کے سارے ہم اس کو کہتے ہیں سیکیورٹی کنٹرولز، یا اس کے ہم کہتے ہیں سیکیورٹی میجرز، کہ یہ جو ڈیٹا ہے، یہ جو انفارمیشن ہے، جب یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جائے گی یا ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں جائے گی تو اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی پڑیں گی. تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ ہے ISO 27001، جس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم. اور اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی کے مختلف سٹینڈرڈ ہیں، سائبر اسینشل پلس، یہ کچھ سٹینڈرڈز ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹا پرائیویسی کے سٹینڈرڈز ہیں 27017 اور 18. پھر جب ڈیٹا آپ کلاؤڈ کے اوپر لے جاتے ہیں وہاں پر مختلف سٹینڈرڈز ہیں. پھر اسی طرح سے اگر ڈیٹا کی نوعیت میڈیکل نوعیت کی انفارمیشن ہے یا بہت سینسٹیو انفارمیشن ہے جس کو ہم اسپیشل کیٹیگریز کہتے ہیں ڈیٹا پرائیویسی کے اندر، تو وہ ڈیٹا جو ہے پھر اس کے لیے مختلف ریگولیشنز اور مختلف سٹینڈرڈز کو فلفل کرنا ہوتا ہے، جس میں میڈیکل سے ریلیٹڈ ہماری ایک سٹینڈرڈ ہے جس کو ہیپا کہتے ہیں. اور اگر ڈیٹا پرائیویسی سے ریلیٹڈ ہو تو اس کو ہم GDPR کہتے ہیں، جنرل ڈیٹا پرائیویسی ریگولیشن، یہ یورپ کا بنایا ہوا ہے. اسی طرح سے پوری دنیا کے ممالک کے اندر ان کے ڈیٹا پرائیویسی کے جو ہے نا ریگولیشنز ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، لاز ہیں. تو یہ تو کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ملک انفارمیشن سیکیورٹی کے اندر کتنا میچور ہے اور ڈیٹا پرائیویسی کے اندر کتنا میچور ہے، اور وہاں پر جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ کس طرح سے ان اداروں کو ریگولیٹ کرتی ہے جب وہ سسٹم استعمال کرتے ہیں یا ڈیٹا کو موو کرتے ہیں. تو ان کی باحیثیت قانون اور باحیثیت ریگولیشن ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ جو ڈیٹا وہ لوگوں کا اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں تو ان کو یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ وہ ڈیٹا بالکل سیکیور ہونا چاہیے. تو پاکستان میں تو بہت کم سٹینڈرڈائزیشن ہو رہی ہے، ریگولیشن بہت کم ہو رہی ہے. بہت ہی اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل ڈیٹا آپ کو کبھی جو ہے نا وہ شاید ہو سکتا ہے ایک کاغذ کی شکل میں ملے کہ آپ نے اس کے اوپر چپس ڈال دیا اور اس کو کھا لیا یا کہیں اور جگہ، لیکن ذاتی معلومات ہوتی ہیں، لوگوں کے بینک سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی پورے اس کے جو ہے نا دتے مل جاتے ہیں.
تو یہ جو غلط ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم ہیکرز کہتے ہیں، وہ یہ اس معلومات کو اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کر کے لوگوں کے بینکوں تک پہنچتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں اور ملک کے بھی نظام کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. تو ہمیں اس پہ بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. تو یہ تو ایک سیکیورٹی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم اس کو کہتے ہیں ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی. جب آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کرپٹوگرافی ایک پوری فیلڈ ہے جس کے اندر ڈیٹا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو پہلے ڈیٹا ہوتا ہے مثال کے طور پر 1 2 3. تو یہ ڈیٹا پہلے انکرپٹ ہوتا ہے تو اس کی شکل ہو جاتی ہے 4 5 6. ابھی 4 5 6 یہ ٹریول کر رہا ہے کلاؤڈ کے اوپر. تو اگر کوئی یہ 4 5 6 لے جاتا ہے تو اس کے اوپر 1 2 3 نہیں آئے گا اس کے اوپر، کیونکہ جو کہ پلین ٹیکسٹ کہلاتا ہے. تو جب یہ کوئی اٹھا لیتا ہے تو اس کو پلین ٹیکسٹ میں یا اوریجنل ڈیٹا چھڑانے کے لیے اس کو ڈیکرپٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بالکل مشکل کام ہوتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے الگوریتم اس کے اوپر یوز کیا جاتا ہے. تو اس وقت ایڈوانس انکرپشن سٹینڈرڈ AES جو ہے نا ایک بہت ہی پاورفل قسم کا الگوریتم ہے جو اس ڈیٹا کو انکرپٹ کرتا ہے. تو یہ جب انکرپٹ ہو جاتا ہے تو جب یہ ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچتا ہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے کی بتاؤ کہ اس ڈیٹا کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے میرے پاس کی ہے، یہ لو کی اور یہ معلومات مجھے دے دو. تو یہ کھل جاتا ہے اور یہ 1 2 3 4 کی فارم میں آ جاتا ہے اور یہ اس کے محفوظ ہاتھوں تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ تو ایک آسان الفاظ کے اندر آپ کے آڈینس کے لیے میں نے سمجھایا. ہوپ فلی کہ یہ آپ کسی حد تک سمجھ میں آیا ہو گیا. لیکن اگر میں اس کو بہت ہی ٹیکنالوجی کے حوالے سے سمجھاتا تو بہت سارے مشکل الفاظ اور جارگنز میں استعمال کرتا جو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں استعمال کروں. اور اس کی ایگزامپل بہت اچھی ایک واٹس ایپ بھی ہے جو ٹو اینڈ انکرپشن چلتی ہے اس میں. بالکل بالکل، یہ بھی آپ نے اچھی ایگزامپل دی جو کہ لوگوں کو پتا ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہوتی ہے. تو اگر آپ کا ایک مزید سوال ہے تو میں لے لیتا ہوں، لیکن میں پھر اس کو جاری رکھوں گا، اس کے اوپر ہم مزید پھر بات کر سکتے ہیں. نہیں آپ سر اس کو جاری رکھیے، میرا سوال جو ہے وہ اسی حد تک تھا. جی تو میں ابھی اس چیز کے اوپر جانا چاہوں گا، مینجمنٹ انفارمیشن، جس کو ہم عرف عام میں شارٹ میں ہم اس کو کہتے ہیں MI، مینجمنٹ انفارمیشن. جب آپ کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ کے پاس ایک ادارے کے اندر ہو یا وہ کلاؤڈ کے اندر چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم اس کو ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں. اور ڈیٹا انالیٹکس کی ایک پوری فیلڈ ہے، ڈیٹا انجینئرنگ کی ایک پوری فیلڈ ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی. اور الحمدللہ پاکستان میں ایک ریسنٹلی ایک ادارہ قائم ہوا ہے آن لائن جو کہ پاکستان کے لوگوں کو جو ہے نا بہت کم قیمت کے اوپر اس چیز کی معلومات دے رہے ہیں. ڈیٹا انجینئرنگ ڈیٹا سائنس کے حوالے سے النافع کے نام سے ایک ادارہ ہے جو 2500 روپے لے کر جو ہے نا لوگوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے. اور ماشاءاللہ ریان اللہ والا صاحب جو ہے نا وہ لوگوں کو ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے آگاہی دے رہے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں لوگ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکیں گے. تو وہ اس حوالے سے اس کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے. NAD یونیورسٹی کے اندر اور باولپور کے اندر اور لاہور کے اندر اور بہت ساری کراچی کے اندر یونیورسٹیز ابھی ڈیٹا سائنس کے اوپر کام کر رہی ہے، ڈیٹا انالیٹکس کے اوپر. تو وہ ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں ان چیلنجز کا کسی حد تک جو ہے نا کام کر سکیں گے. تو جو دوسری چیز ہے وہ ہے ڈیٹا کا جو سفر ہے وہ ہے ڈیٹا انالیٹکس اور مینجمنٹ انفارمیشن. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر بہت سارا ڈیٹا کلیکٹ ہو گیا، آپ نے اس کو صفائی ستھرائی کر دی، جو آپ کو نہیں چاہیے تھا آپ نے اس کو نکال لیا، جو آپ کو چاہیے تھا آپ نے اس کو ایک سٹرکچر فارم میں اندر لیا ہے. اب آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ انالائز کرتے ہیں. انالیسس کے اندر پھر ہمارے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں جس کو ہم ایک سافٹ ویئر ہے ٹیبلو کے نام سے، اور دوسرا ہمارے پاس ہے پاور BI کے نام سے، اور اسی طرح سے IBM کے ٹولز ہیں. تو یہ بہت سارے ٹولز ہیں
क्विक व्यू हो गया। तो ये जो टूल्स हैं ये हमारे लोगों को सीखने पड़ेंगे अगर वो डेटा एनालिटिक्स में आना चाहते हैं या डेटा इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं। वो उस डेटा को एनालाइज करते हैं और उसको ग्राफ की शक्ल में ले आते हैं। अब वो जो एक बार ग्राफ होगा या पाई चार्ट वाला ग्राफ होगा, अब उसमें एक पाई चार्ट बना दिया। अब उसमें कहता है कि 60% के लोग जो है ना, वो मिसाल के तौर पे मैं बता दूं कि वो अंडर ग्रेजुएट हैं, और जो है ना बाकी जो परसेंटेज है वो डिवाइडेड है, कुछ प्राइमरी है, कुछ मिडिल है, कुछ सेकेंडरी है, मिसाल के तौर पे ये एजुकेशन की। अब उन्होंने एक ही ग्लांस के अंदर ये देख लिया कि पाकिस्तान की आबादी जो है ना, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसमें तकसीम है। या उन्होंने बार ग्राफ बना दिए कि एज ग्रुप जो है ना 5 से लेकर 10 साल तक जो है ना वो इतने मिलियंस हैं, और फिर 11 से लेकर 20 तक जो है ना वो इतने मिलियंस हैं। तो ये एक ग्राफ बना दी, तो फिर वो क्विकली आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारी आबादी में कहाँ पर जो है ना कौन से ज्यादा लोग हैं जो इस जगह पर हैं। फिर आप उसको मजीद एनालिसिस करते हैं कि आप उसके अंदर जाते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि ये किस इलाके के लोग हैं, और उस किस जबान के लोग हैं, और उनका जो है ना फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो ये आप उसकी डेटा एनालिसिस के बाद और इसकी एक पूरा हम उसको कहते हैं एक डैशबोर्ड बना देते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है। और मैं अभी थोड़ा सा इस हवाले से बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के को बहैसियत मुल्क और दूसरे बड़े सतह के ऊपर, सूबों की सतह पर और फिर इदारों की सतह पर ऐसे जॉब्स एडवर्टाइज करनी चाहिए जो कि डेटा एनालिटिक्स के हवाले से हों, डेटा साइंस के हवाले से हों। और मुल्क के सतह के ऊपर हमारे कुछ इदारे हैं जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक डैशबोर्ड बनाएं। तो वो एक डैशबोर्ड क्या होगा कि उसके अंदर अगर किसी को पता करना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर कितने ऐसे इदारे हैं कि जो सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, या मुझे ये बताओ कि इस टाइम कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो डेटा पाकिस्तान के पास होगा या सूबे के पास होगा, और आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो डेटा आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग इसके ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं या मुल्क की तरक्की में काम करना चाहते हैं, तो वो ये डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके अपने बिजनेस के हवाले से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे मुल्क और कौम की तरक्की में एक बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो मैं शाहरुख कहना चाहता हूँ डेटा के हवाले से, वो हम उसको कहते हैं डेटा जो है ना वो गार्बेज नहीं होना चाहिए। और यानी कि वो डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो यूजफुल डेटा हो और वाकई वो सही डेटा हो। क्योंकि जब हम उसको डेटा की जबान में कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि वो डेटा की अहमियत कुछ नहीं थी, वो गन डाला और गन बाहर आया, उससे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वो आपको कोई विजडम नहीं दे सकता, वो आपको फैसले करने में कोई अहम किरदार अदा नहीं कर सकता। तो मुल्क के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, सारे इदारे जो है ना डैशबोर्ड बनाएं, डेटा कलेक्ट करें जो उससे रिलेटेड हो, उसको मेक अवेलेबल करें पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, ताकि जो लोग इसके ऊपर काम करना चाहते हैं वो आके जाके कलेक्ट करें, उस डेटा को मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट करें, उसको एनालाइज करें। फिर एक नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग। ये क्या करता है कि जब डेटा बहुत अच्छे फॉर्म के अंदर आ जाता है, बिल्कुल क्लीन फॉर्म के अंदर आ जाता है, और हमें ये श्योर हो जाता है कि ये डेटा बिल्कुल अहमियत के हामिल है, फिर हम उसके ऊपर एक ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाते हैं कि हमें अब आप प्रिडिक्शन करो कि मिसाल के तौर पर इस वक्त 2021 है। अब हमने कहा कि इस वक्त हमारी जो आबादी है मिसाल के तौर पर इतने करोड़ है, तो अब मुझे ये बताओ कि आइंदा 5 सालों के अंदर हमारे मुल्क की आबादी कितनी होगी। तो अगर वो मशीन लर्निंग को आप जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उससे आप उसको ट्रेनिंग देते हैं कि ये लो ये डेटा, इससे ट्रेन हो जाओ और अब मुझे बताओ कि फ्यूचर के अंदर ये क्या होगा इसकी सूरत हाल,
تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آئندہ 5 سالوں کے اندر یا 2 سالوں یا 3 سالوں کے اندر آپ کی آبادی 2 کروڑ مزید بڑھ جائے گی. اچھا چلو ٹھیک ہے 2 کروڑ بڑھ جائے گی. اب پاکستان کو یہ پلاننگ کرنے میں آسانی ہوگی کہ اس کے لیے کتنی پانی کی ضرورت ہے, کتنی گیس کی ضرورت ہے, کتنی بجلی کی ضرورت ہے, مکانوں کی ضرورت ہے, ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے, اسکولوں کی ضرورت ہے, یو نیم اٹ, کے جتنے بھی ساری ضروریات ہوتی ہیں ایک ملک اور معاشرے کے لیے, اس کے لیے پلاننگ بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے. یا اگر آپ ایک پاکستان میں جو ہے نا بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں سے فلڈ آتا ہے, تو آپ اگر یہ ڈیٹا آپ کے پاس ہو کہ آپ روزانہ کے حساب سے یا آپ منتھلی کے حساب سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کریں کہ کتنی ملی میٹرز جو ہے نا آپ کی بارش ہوئی, اس کو آپ کلیکٹ کرنا شروع کریں اور کس علاقے میں ہوئی, اور پھر اس کے بعد آپ پریڈکٹ کریں کہ اس دور کے اندر ہمارے پاس فلڈ آیا تھا, تو اب اس ڈیٹا کی بنیاد پر مجھے بتاؤ کہ آئندہ چند سالوں میں کس مہینے میں فلڈ آنے کا اندیشہ ہے. تو تب آپ اپنے ملک کی جو ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو پلاننگ, یعنی آپ پہلے سے ہی باندھ لیتے ہیں کہ جو ہے نا فلڈ نہیں آئے گا اور لوگ تیار رہیں گے اور سارے اسباب اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ آپ کو فیوچر پریڈکشن میں بہت آسانی فراہم کرتے ہیں. ڈیٹا انالیٹکس, مشین لرننگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیپ لرننگ. اس وقت پینڈیمک کا دور ہے, تو پینڈیمک کے دور میں اگر ہم نے ایسے کیمرے بنانے ہیں جس میں ہم نے لوگوں کو پریڈکٹ کرنا ہے کہ انہوں نے ماسک لگایا ہوا یا نہیں لگایا ہوا, تو ہم مشین لرننگ سے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیمرہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور وہ ہمیں بتا دے گا کہ اس بندے نے ماسک پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا. اگر نہیں پہنا ہوا تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, وہ سائٹ پہ چلا جائے گا, اس کو دروازہ نہیں کھولنا, اس کو وہ وہاں پر انٹر ہی نہیں ہو سکتا. یا اگر آپ لیزر گن سے جو ہے نا آپ اس کا ٹیمپریچر نوٹ کریں, اگر وہ ٹیمپریچر ابو جو یعنی کہ ڈینجرس زون میں ہے تو اس کو آپ دروازہ نہیں کھولنا, یو کی ناٹ گو. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک وہ ہے. اسی طرح سے بہت سارے دفاع کے اس میں استعمال ہوتے ہیں, اور بہت سارے جو ہے انٹیلیجنٹ ڈیسیجن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان مثال کے طور پر ایک چیز ہم اس کو کہتے ہیں ورڈ آف کلاؤڈز. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا انٹرنیٹ سے نا ایک بہت سارا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کے حوالے سے, مثال پر کوئی بھی کسی بھی شعبے سے, تو آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کے ٹویٹس اکٹھے کرتے ہیں, لوگوں کے جو ہے نا کامنٹس اکٹھے کرتے ہیں سوشل میڈیا سے, اور اس کو جو ہے نا اینالائز کرتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی مہنگائی کے اوپر بات کر رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی ترقی کے اوپر بات کر رہے ہیں, پاکستان کے بزنس کے اوپر بات کر رہے ہیں, پاکستان میں ٹیکنالوجی کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور پاکستان میں مختلف تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کا ورڈ آف کلاؤڈ بنا دیتے ہیں, اور ایک ہی گلاس کے اندر جو بھی ایک بندہ ہو اس کے اوپر کام کر رہا ہو اس پروجیکٹس کے اوپر, تو یا اگر وہ وزیر ہو یا مشیر ہو یا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو, تو وہ ایک ہی گلاس میں دیکھ سکتا ہے کہ اچھا اس وقت جو ہے نا یہ بڑے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے, تو لیٹس فوکس آن دس. ان کو پتا تو ہوتا ہے, لیکن یہ جو براہ راست جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی بات چیت ہو رہی ہے اس کو کلیکٹ کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے, پاکستان کو اگر آگے ترقی کرنی ہے, تو انہوں نے ڈیٹا کے اندر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, اور وہ انویسٹمنٹ اس شکل میں ہوگی کہ تعلیمی اداروں کے اندر اس کی تعلیم دی جائے, اور انٹرنیٹ آف تھنگس آئی او ٹی ڈیوائسز وہ جا بجا ان کو رکھنے پڑیں گے, اس سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا, لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی. اور جب یہ ڈیٹا ہمارے پاس کلیکٹ ہو جائے گا, پھر ہمیں ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے جو اس ڈیٹا کی اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں, اور اس کو مشین لرننگ, اے آئی اور ڈیپ لرننگ کے ذریعے سے اس سے فیوچر پریڈکشن کر سکیں, اور ہمارے ملک کو قوم کو ایک پرو ایکٹیو ڈیسیجن لینے میں مددگار ثابت ہوں. بہت معذرت, میں نے بہت ہی پھیلا دیا تھا اس کو. آئی ہوپ کہ آپ کے ناظرین انجوائے کر رہے ہوں گے, اور اس کو ایک اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ان کو ہو گیا ہوگا.
Over to you, Shahrukh. سر بہت اچھا رہا، یعنی کہ نالج اتنا اچھی ہوتی ہے تو وہ آپ اس کو بالکل بھی نہیں لیں کہ آپ نے بہت زیادہ اس کو لمبا کیا، لیکن ایک نالجبل چیز تھی جو لوگوں کو ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے پاکستان میں. یعنی آپ کی باتوں سے اگر میں سمرائز کروں تو دا فیوچر از، ہمیں ڈیٹا سائنٹسٹ کریٹ کرنے ہیں پاکستان میں، ڈیٹا سینٹرز کریٹ کرنے ہیں، آئی او ٹی کا رجحان لے کر آنا ہے، چیزیں جو ہیں وہ اپنے ینگ جنریشن کو اس طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ دا فیوچر از ٹیکنالوجی. اب ٹیکنالوجی وہ نہیں رہ گئی ہے کہ آپ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے کام کریں، آپ کو جو ہے مشین لرننگ کرنی چاہیے، آپ کو جو ہے وہ ڈیٹا سائنٹسٹ کرنا چاہیے. چیزیں ہیں، مشین لرننگ ایک پارٹ ہے، آئی او ٹی ہے، بلاک ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے آپ نے بتایا. اور یہی بزنس کے مواقع بھی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پرٹیکولرلی کوئی اگر اس میں جا رہا ہے تو وہ اپنی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی کمپنی کھولتے ہیں پاکستان میں، کمپنیز کھول سکتی ہیں، تو بہت سارے بزنس مواقع بھی ہیں چیزیں. بالکل. تو ماشاء اللہ سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت اچھا لگا، بہت نالج ملی، چیزیں لی. آئی ہوپ میری آڈینس کو بھی اتنی نالج ملی ہوگی جتنی ملی. اور فائنلی میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے وقت میں سے آج ہمیں ٹائم دیا. آئی نو آپ کے جو ہے وہ اس وقت 5 گھنٹے کا فرق ہے ہم میں، ہمارے یہاں تو پھر بھی شام ہو گئی ہے، آپ کا جو ہے وہ دن ہے، اور آپ جو ہے اپنے بزی وقت میں سے ٹائم نکال رہے ہیں. بہت شکریہ. اٹ واز گریٹ ٹاکنگ ٹو یو اینڈ پلیزر ٹو ہیو یو ان مائی شو. اس جو ہے اپنا پروگرام لے کے جاتے ہیں سر. اپنی آڈینس کو بھی یہی کہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے. ٹیکنالوجی از مسٹ. اگر آپ لوگ کوئی بھی ایشو ریگارڈنگ سمجھنا ہے تو سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری آڈینس اگر آپ تک اپروچ کرے تو پلیز تھوڑا سا ان کو بھی گائیڈ کیجیے گا جیسے آپ نے آج مجھے گائیڈ کیا. ضرور، بالکل ضرور. اسی نوٹ کے جی جی بالکل، میں ان کو ضرور گائیڈ کروں گا. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور ایک موقع فراہم کیا جس میں نے ڈیٹا اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اور پاکستان کی ترقی کے حوالے سے یہ کیا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمرائز کیا کہ ہمیں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور ابھی ارلی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ ہمیں پے بیک کرے گا. اللہ آپ کا امی و ناصر ہو. اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو ونس اگین فار انوائٹنگ می ان یور شو. بہت شکریہ. ویلکم سر. اور اپنی آڈینس کو بھی آخر میں یہی پیغام دوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. کے ساتھ پروگرام اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.